بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 25 ترجمہ۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب انہیں وہاں کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے ملا تھا، اور انہیں ہم شکل پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ عورتیں ہوں گی اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ نیچے ندیاں بہنے سے مراد دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، یعنی ایسا باغ جہاں درخت نہر کے کناروں سے تھوڑے اونچے لگے ہوں کہ درخت کی جڑوں کو پانی بالکل ٹھیک ٹھیک پہنچے۔ کہیں گے کہ یہ تو وہی چیزیں ہیں جو ہمیں دنیا میں ملی، کھانے کے لیے دیکھیں کھائیں، لیکن دیکھنے میں وہی ہوں گی اور ان کے ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ چیزیں وہی ہوں گی لیکن ذائقہ بدلتا رہے گا، اور ذائقہ بھی ایسا کہ جس سے کبھی دل نہیں بھرے گا، اور ان کے لیے ہوں گی پاک دامن، بہت پاک دامن بیویاں حوریں۔ آیت نمبر 26 ترجمہ۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے، سو جو لوگ مومن ہیں وہ اسے اپنے رب کی طرف سے صحیح جانتے ہیں، اور جو کافر ہیں سو کہتے ہیں کہ اللہ کا اس مثال سے کیا مطلب۔ اللہ اس مثال سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے، اور اس سے گمراہ تو بدکاروں کو ہی کرتا ہے۔ اب یہاں کچھ ضمنی مسائل ہیں کہ جو بعض کفار کی طرف سے پیش ہوتے تھے مسائل، وہ کبھی چیلنج کا مقابلہ تو نہ کر سکے، میدان میں تو نہ آ سکے۔ یعنی کسی مصور کی تصویر پر اعتراض کرنے والے بہت تھے، جب کہا گیا کہ یہ لو قلم اس کو ٹھیک کر دو، یہ برش ہے، یہ قلم آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں، تو سب پیچھے ہٹ گئے۔ تو کوئی صورت قرآن مجید کے مقابلے میں لانا ان کے لیے ممکن تو تھا نہیں، لیکن ادھر ادھر کے اعتراضات کرنے کے لیے جو زبانیں کھلتی تھیں ان میں سے ایک اعتراض نقل کیا گیا ہے۔ وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید میں مکھی کا ذکر آیا ہے، مکھی کی تشبیہ آئی ہے، یہ تو بڑی حقیر سی شے ہے، اور مکڑی کا بھی ذکر آیا ہے قرآن مجید میں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی اعلیٰ کلام تو نہ ہوا کہ اس میں ان حقیر چیزوں کا ذکر ہے۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اصل میں کہیں تشبیہ بیان کرنی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ جس چیز کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے اس کی مناسبت والی شے ہو۔ شے کوئی بہت حقیر ہے تو کسی عظمت والی شے سے کیسے تشبیہ دی جائے گی؟ وہ تو کسی حقیر شے سے تشبیہ دی جائے گی، پھر جو اصل مقصد ہے تشبیہ کا وہ پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو تو اس میں کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے اوپر۔ تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے ہمارے لیے ہمارے رب کی طرف سے، اور جنہوں نے کفر کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا مثال اللہ نے دی ہے ہمارے لیے، وہ ناک منہ چڑھا رہے ہیں۔ اسی کے ذریعے اللہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ذریعے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کے دل میں خیر ہے، بھلائی ہے، نیت صحیح ہے، طلب ہدایت ہے، طلب علم ہے، اس میں آپ سچے ہیں تو آپ کو ہدایت مل جائے گی۔ اور اگر دل میں زہر ہے، کجی ہے، فساد ہے، نیت صاف نہیں ہے، تو اسی کے ذریعے اللہ آپ کی گمراہی میں اضافہ کر دے گا۔ لیکن اللہ کا کسی کو ہدایت دینا اور کسی کو ضلالت دینا کسی قانون قاعدے سے باہر نہیں ہے، قانون کے بغیر نہیں ہے۔ وہ نہیں کرتا گمراہ کسی کو مگر سرکش لوگوں کو، جن میں سرکشی اور تکبر ہے۔ برائے مہربانی کوشش کریں جب آیات کا ترجمہ سن رہے ہوں تو وقت نکال کے قرآن حکیم کو سامنے کھول کے رکھیں اور جس آیات کا ترجمہ بیان کیا جا رہا ہے اس آیات پر غور کریں، انشاءاللہ آپ بہت اچھی طرح سمجھیں۔